نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں۔ حضرات سامعین قدر، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے، قسم ہے کتاب مبین کی کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے، ہم ہی ڈرانے والے ہیں اور اس رات میں مضبوط احکامات کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، میں آپ لوگوں کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر اور بیان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ ابھی جو شب برات کا مہینہ چل رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اگر شب برات کے موقع سے شب برات کی موٹی موٹی باتیں آپ کو یاد دہانی کرا دی جائے تو بہت اچھی بات ہوگی اور آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ تو حضرات، ہمارے لیے یہ بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحمت و مغفرت والی رات عنایت فرمائی ہے، اور یہ رات سال بھر میں صرف ایک بار آتی ہے، اس لیے اس کی قدر و منزلت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی شب برات، برات کی رات۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جود و سخا اور عطا و بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں تاکہ جو بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگے گا، مجھ سے معافی طلب کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرات گرامی، روایات میں آتا ہے کہ آسمان والوں کے لیے دو راتیں خوشی کی ہوتی ہیں، جیسے زمین پر بسنے والوں کے لیے دو دن خوشی کے ہوتے ہیں۔ پہلا تو عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ اسی طرح آسمان والوں کے لیے یعنی فرشتوں کے لیے بھی دو راتیں خوشی کے ہوتے ہیں، نمبر پہلا شب برات اور نمبر دوسرا شب قدر، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ رات رمضان کے آخری 10 دنوں میں آتی ہے۔ المنذری نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک مرفوعاً حدیث بیان کیا ہے کہ اس رات کو جس شخص نے 2 عید کی راتیں، اور المنذری نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے مرفوعاً ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس شخص نے 2 عید کی راتیں اور شعبان کی 15ویں رات جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی تو ایسے دن میں جب کہ تمام دل مر جائیں گے مگر اس شخص کا دل نہیں مرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اپنے امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/3 امت کی شفاعت قبول فرما لی۔ پھر شعبان کی 14ویں رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2/3 امت کی شفاعت قبول فرما لی۔ پھر جب آپ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام امتی کی شفاعت کو قبول فرما لی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا 1/4 حصہ گزارنے کے بعد فرمایا کہ میرے پاس
حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے۔ تو میں نے جب اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا تو جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پہلے دروازے پر فرشتے پکار رہے تھے کہ جس شخص نے اس رات میں رکوع کیا ہو تو اسے خوشخبری ہو، یعنی فلاح و کامیابی ہو۔ اور دوسرے دروازے پر فرشتے آواز دے رہے تھے کہ جس شخص نے اس رات میں سجدہ کیا ہو تو اسے خوشخبری ہو۔ اور تیسرے دروازے پر فرشتے آواز دے رہے تھے کہ جس شخص نے اس رات میں دعا کی تو اسے خوشخبری ہو۔ اور چوتھے دروازے پر فرشتے فرما رہے تھے کہ جس شخص نے اس رات میں ذکر کیا ہو اسے خوشخبری ہو۔ پانچویں دروازے پر فرشتے فرما رہے تھے کہ جس شخص نے اس رات میں خدا کے خوف سے آہوزاری کی ہو تو اسے خوشخبری ہو۔ پانچویں آسمان پر پانچویں دروازے پر فرشتے پکار رہے تھے کہ تمام سچے مسلمانوں کو خوشخبری ہو۔ اور چھٹے دروازے پر فرشتے فرما رہے تھے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا جو سوال کرے اور اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اور آٹھویں دروازے پر فرشتے آواز دے رہے تھے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ جنت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ دروازے کھلے ہوئے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں تاریخ کو غروب آفتاب کے بعد اپنی تمام تر رحمتوں کو آسمان دنیا کی طرف متوجہ فرما کر یہ آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مجھ سے معافی طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، میں اس کو بخش دوں۔ ہے کوئی رزق چاہنے والا جو مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کو بھرپور رزق عطا کروں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ جو حضرات گرامی اس رات میں تمام لوگوں کی دعا تو قبول ہو جائے گی، مگر 6 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اس مبارک رات میں قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ ایسے آدمی ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ تو انہیں اپنے اوپر، اپنے نفس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آخر انہوں نے آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو ان 6 آدمیوں میں سے سب سے پہلے آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلا آدمی مشرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، یہ سراسر ظلم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور دنیا کا سب سے بدترین عمل اور سب سے بدترین گناہ شرک ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اور دوسرے گناہ ہیں تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ حضرات گرامی، پہلا شخص تو ہو گیا، دوسرا شخص ہے شرابی، کہ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تہتدون، کہ شراب پینا حرام ہے اور جوا کھیلنا حرام ہے۔ یہ شراب اور یہ جوا انسان کو اور انسان کے جسم کو
ہر طرح سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جرمن کے ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو تو 40 سال کی عمر میں اس کی جسم کی بناوٹ 60 سال بوڑھے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر شرابی جسمانی طور سے سٹھیائے ہوئے بوڑھے کی طرح ہو جاتے ہیں، اور اسی شراب کی گندی عادت کی وجہ سے انسان کا گردہ اور جگر خراب ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا بھی مکمل ہو گیا، اور تیسرا شخص ہے چغل خور، غیبت کرنے والا، کہ غیبت کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں اپنی رحمت و مغفرت اور بخشش سے محروم کر دیں گے۔ غیبت کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے پیٹھ پیچھے، ایک بھائی کی بات کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں بولنا، یہ غیبت ہے۔